علیکم اجمعین. میرے معزز مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ ساتھیو، السلام علیکم. وعن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن آپس کے لطف و محبت میں، رحمت و شفقت میں، احسان و مرحمت میں اس جسم کی مانند ہے اس کے اندر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بیداری اور بیداری کے سبب بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے احساس کی نہایت عمدہ، خوبصورت اور عام فہم مثال لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے. معزز سامعین کرام، غور کیجیے، آنکھ میں چھوٹا ذرہ پڑ جائے تو جسم کو کسی ضرورت چین نصیب نہیں ہوتا. ذرہ نکلتے ہی جسم سکون راحت سے افسردہ ہو جاتا ہے. کان میں درد کی شکایت ہو تو کسی پہلے اطمینان سکون میسر نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف کی زیادتی سے انسان بخار میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. مگر جن تکلیف رفع ہوئی تو جسم بھی آرام پا گیا. معزز مہمانان گرامی، اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی حال مسلمانوں کا آپس میں ہونا چاہیے کہ کسی بستی کے اندر کوئی مسلمان تکلیف اور پریشانی ہو، کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی ہو تو اس بستی اور علاقہ کے تمام مسلمان اس کی دکھ درد کو محسوس کریں. جب تک ان کا بھائی اس تکلیف اور پریشانی سے نجات حاصل کر لے تب تک اور ان کو بھی کسی قسم کا اطمینان اور سکون میسر نہ آئے. وہ اپنے بھائی کو تکلیف و پریشانی سے نجات دلانے کے لیے مال و دولت کی ہر قوت کو استعمال میں لائے. ایسے ہی دنیا میں کسی ملک میں بسنے والے مسلمان جو ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں تو دنیا میں جہاں کئی مسلمان آباد ہیں ان کے سینوں میں بھی ان کی داد کی جیسے اٹھی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کی رو جگہ بیدار ہو جائے. حدیث نبی ہے: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. عزیز طلبہ ساتھیوں، ہمارے اسلاف نے مشرق و مغرب میں نیکی اور راستے کے جھنڈے گاڑے. وہ اپنے دکھائے بھائیوں کی مدد کے لیے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے پہنچتے تھے. وہ ایک زبردست قوت ہے، وہ سیل رحمان تھے جن کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. معزز سامعین کرام، حسد و بغض، دشمنیاں اور نااتفاقیاں تو جہالت و کفر کی باتیں ہیں. اسلام آیا تو رحمت و برکت کا پیغام لایا، بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اے مسلمانوں، تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو. تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی رحمت سے بھائی بھائی بن گئے. حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے میں الفت و محبت کی فضا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر سے حاصل نہیں ہو سکتا. آج نہ صرف مسلمان ریاستوں بلکہ اطراف عالم میں ظلم و فساد کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں اور ہر طرف ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ میرے ہی بندے اس ملک کے وارث ہوں گے جو دینی رشتہ اور جذبہ قوت اسلام نے مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا اور جس کی وجہ سے انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی تھی. افسوس کہ دور حاضر کے مسلمان نے نیز ہر دمی
راحت درمی اور مال و دولت کے غرور کی وجہ سے اسے یکسر فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی عزت و شوکت کو دھچکا لگا، قوت و طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ آج انتہائی ذلت و خواری، مفلسی اور ناداری سے وہ دنیا کے قوموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخر میں اپنے دست حدیث کا اختتام اس دعا سے کرتا ہوں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وما علینا الا البلاغ۔